السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی کلاس کا یہ دوسرا درس، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ درس ہمارا پہلا درس تھا اور یہ اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ تو آج کے درس نمبر 2 میں ہم انشاءاللہ اصول دین کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی بحث کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے انشاءاللہ اس سے پہلے والا جو درس آپ نے دیکھا ہے، درس نمبر 1، وہ جس میں ہم نے دین اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ گزارشات کی تھیں آپ سے، اور ہم نے اس پہ تھوڑی سی بحث کی تھی۔ اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی سوال ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ کر کے کمنٹ میں نیچے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کو بذریعہ آسان آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس درس میں ہم انشاءاللہ درس نمبر 2 میں اصول دین کے اوپر ہم بحث کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ اصول دین یعنی ہمارے دین کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ ہماری کتنی ہوتی ہیں؟ 5 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سب کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم اس پہ بحث کریں گے، توحید پہ، پھر عدل پہ، پھر اس کے بعد نبوت پہ، پھر اس کے بعد امامت پہ، اور آخر میں ہماری بحث ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا تو قیامت پہ۔ تو انشاءاللہ آپ سب کے علم میں ہوگا بچوں کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ سورہ توحید بھی قرآن میں ہے، آپ سب کے ذہنوں میں فوراً توحید نام سے آیا ہوگا، آپ کو کوئی دوست توحید ہوگا، کبھی نہ کبھی نام سے آپ نے سنا ہوگا۔ تو توحید، عدل، نبوت، امامت، اور پھر دین آفٹر آل سب سے لاسٹ 5th ون جو ہے ہماری قیامت۔ اس کے بعد کا ہمارا درس بالکل اصول دین کے بعد فروع دین پر ہوگا۔ وہ دین کی شاخیں ہوتی ہیں اور یہ دین کی ہماری جڑیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری اصول دین کیا ہے؟ دین کی ہماری جڑ ہے، جڑ، یعنی کہ جس کو ہم روٹس کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری جڑیں ہوتی ہیں اور یہ کتنی ہوتی ہیں ہماری کاؤنٹنگ میں 5، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہماری کون سی ہوتی ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، اینڈ آفٹر آل نمبر 5th ون از لاسٹ ون از قیامت۔ تو توحید آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا کسے کہتے ہیں؟ توحید یعنی کہ خدا کو یکتا ماننا، ایک ماننا، ٹھیک ہے۔ خدا ہمارے کتنے ہیں؟ ایک ہیں، دو نہیں ہیں۔ ہم سب سنتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر ایک چیز ہوگی، ہماری کوئی سی بھی ایک چیز ہوگی، اور فار ایگزامپل میں سائیکل کی مثال لے لوں، ہماری ایک سائیکل ہوگی اور ہم 2 بھائی ہوں گے، 2 دوست ہوں گے، اور ہم اس سائیکل کو چلانا چاہتے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اسی ٹائم میں میرا بھی دل چاہ رہا ہو، اور ہو سکتا ہے اسی ٹائم میں اس کا بھی دل چاہ رہا ہو، اور وہ سائیکل ہم دونوں کی ہو، پاسبل ہے، ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پر اور کوئی آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ اس کے مالک کیا ہوں، 2 ہوں، اور وہ شے، وہ چیز کیا ہو، وہ تھنگ کیا ہو، ایک ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ پاسبلٹیز ہوں گی کہ وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ کانفلکٹ ہو سکتا ہے، تنازع، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہمارے اگر خدا، آپ خود، ہم سب اس بات کو قائل کرتے ہیں، قائل ہیں اس بات کے، ہم نے اس سے پریویس لیسن جو پڑھا تھا ہم نے دین اسلام، اس میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ ہمارا خدا کیا ہے؟ یکتا ہے، ایک خدا ہے ہمارا۔ اسی لیے ہم نے اسی ایک خدا کی ہم توحید پڑھ رہے ہیں۔ توحید کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ ون، سنگل، اور ایک، اس کا کوئی وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا نہیں ہے۔ سورہ توحید میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا اس کا ترجمہ، سورہ اخلاص بھی جسے کہتے ہیں۔ تو ہم نے اسی کی کوالٹیز میں ہم نمبر 1 پڑھیں گے، کیا ہے؟ جڑ میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ 5 جڑیں ہیں اس میں، نمبر 1 کیا ہے ہمارے پاس؟ توحید۔ توحید میں ہم پڑھتے ہیں یعنی کہ خدا کتنا ہے؟ میں نے بتایا سورہ اخلاص میں 1، سنگل، سنگولر، ٹھیک ہے۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہے، نہ اس سے کوئی جنے گا، مطلب نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور نہ اس کے کوئی بچے ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ میرا ایک بھائی ہوگا، میری ایک ماما ہوں گی، میرے بابا ہوں گے، میرے ریلیٹیوز ہوں گے، لیکن خدا کا ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ سنگل ہوتا ہے، ون اینڈ اونلی۔ اس کے بعد اچھا، کیا یہ سوال ذہن میں آتا ہے؟ ابھی تو ایک ہے خدا، پہلے بھی ایک تھا، کیا ان فیوچر خدا ایک ہے یا 2 ہو سکتے ہیں؟ نہیں، جیسے میں نے آپ کو سائیکل کی ایگزامپل دی، اگر ایک سائیکل ہوگی، اے اس کے مالک 2 ہوں گے، تو یہ کانفلکٹ ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے 2 خدا ہوتے ہیں، جس طرح ہم سب مانتے ہیں کہ یہ پہاڑ، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں، جیسے مثال کے طور پر یہ بورڈ ہے، اس کا کوئی خالق ہوگا، کارپینٹر جس نے یہ بورڈ بنایا ہوگا، بڑھئی جس کو کہتے ہیں۔ یا میں اپنی بات کروں تو میرا کوئی خالق ہے، ہم سب کا کوئی خالق ہے جس کو ہم اللہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوری نظام، پورے حیوانات، یہ نباتات، یہ پورے جانور، چرند پرند، پہاڑ، دریا، آسمان، جو کچھ ہم اپنی نیک آئی سے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو یہ سارے کسی نہ کسی نے پیدا کیے، جس کو ہم سب میں اور آپ کیا مانتے ہیں؟ خدا مانتے ہیں، جس کو ہم اللہ بھی کہتے ہیں۔ تو اگر آپ خود بتائیں ابھی کیا ہو رہا ہے ہمارا، مثال کے طور پر اگر ہم کہیں ابھی دن ہو رہا ہے ہمارا، ایک اگر ہمارے 2 خدا ہوتے، ایک کہتا ہے کہ میں سب دن کروں گا، دوسرا کہتا ہے کہ میں سب رات کروں گا، دونوں خدا ہوتے، اگر 2 خدا ہوتے اور دونوں قدرت رکھتے، تو کیا ہوتا؟ خدا نخواستہ
लड़ाई का, तसादुम का खदशा था, है ना। तो इसीलिए खुदा हमारे कितने हैं, एक ही खुदा है हमारा। तो लिहाजा ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है हमारी। अगर एक चीज़ के मालिक, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि हो सकता है कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें हो, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो लिहाजा इस कहीं ना कहीं को भी रिमूव करने के लिए ये हमारे पास बहस सबसे अच्छी है और प्रूफ सबसे अच्छे हमारे पास कि खुदा हमारे पास कितना है, एक है। और आखिर तक, क़यामत तक कितना रहेगा, क़यामत तक हमारे पास खुदा एक ही रहेगा। उसके बाद हम सब क्या है, मखलूक हैं, मतलब हम सब क्या है, खल्क किए गए हैं। और हमें किसने खल्क किया है, मुझे, आपको, हम सब को खुदा ने खल्क किया है। इस पूरी होल यूनिवर्स वर्ल्ड का खालिक, क्रिएटर कौन है, जिसने खल्क किया है इस पूरी कायनात का खालिक कौन है, अल्लाह ताला है। उसके बाद इसकी ज़ात और सिफ़ात में इसका कोई शरीक नहीं। मसलन मैंने आपको कहा कि मेरी ज़ात जो है, मेरे साथ मेरे अबी अबू एसोसिएट हैं, जुड़े हुए हैं, मेरे भाई बहन, ठीक है, मेरे दोस्त रिश्तेदार वगैरह सब, लेकिन खुदा की ज़ात में और खुदा की सिफ़ात में उसका कोई शरीक नहीं है, मतलब कोई के साथ शरीक नहीं होता, वो अकेला है, सिंगुलर है, जो हमने तौहीद में बात पढ़ी थी। उसके बाद इसने हमें खल्क किया और वही रिज़्क़ देता है। खुदा ने हमें, मुझे और आपको, जैसे मैंने बताया, इस बोर्ड को खल्क करने वाला, बनाने वाला एक कारपेंटर होगा, एक बढ़ई होगा। तो लिहाजा मुझे, आपको, इस पूरी वर्ल्ड यूनिवर्स को किसने खल्क किया, खुदा ने खल्क किया। और हमें और आपको रिज़्क़ कौन देता है, खुदा देता है। इसमें हमें और आपको कोई इबहाम, कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। खुदा ही हमें क्या देता है, रिज़्क़ देता है, और वही हमें रिज़्क़ देने वाला है। हाँ, वसीला ज़रूर बनते हैं लोग। बहुत सारे बच्चों के ज़हन में ये सवाल आता होगा कि मिसाल के तौर पर भाई हमें तो वो साहब रिज़्क़ देते हैं, या हमें तो ये साहब रिज़्क़ देते हैं, या हमें तो मिसाल के तौर पर मेरी अम्मी अब्बू रिज़्क़ देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपके अम्मी अब्बू रिज़्क़ देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनको रिज़्क़ किसने दिया, खुदा ने रिज़्क़ दिया। तो लिहाजा हमें पता चला कि अम्मी अब्बू या वो साहब या वो साहिबा या जिसको भी आप कह रहे हैं, आंटी अंकल, जो रिज़्क़ देते हैं वो वसीला बने हैं, ठीक है, वो एक पाथ बने हैं, ब्रिज बने हैं। लेकिन असल में किसने रिज़्क़ दिया, हमें खुदा ने रिज़्क़ दिया, उनको भी खुदा ने रिज़्क़ दिया। तो हम सब का, इस पूरी वर्ल्ड का राज़िक़ कौन है, रिज़्क़ देने वाला कौन है, अल्लाह ताला। उसके बाद इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। हमें वर्शिप किसकी करनी चाहिए, वर्शिप मीन्स इबादत किसकी करनी चाहिए, हमें इबादत करनी चाहिए एक सिर्फ खुदा की, वहदहु ला शरीक की। उसके अलावा कोई इस लायक नहीं है कि हम उसकी क्या कर सकें, वर्शिप कर सकें, मीन्स टू से हम उसकी इबादत कर सकें। तो हम इबादत अगर करेंगे तो हम अपने खुदा की करेंगे। तो ये तो बात हमारी हो गई अभी तक किसकी, तौहीद की। जड़ नंबर, ये जड़ है उसूल दीन, और उसकी हमने बताया कि 5 जड़ें हैं, जो 5 जड़ें हमने यहाँ पे अभी डिफाइन की। उसकी डिस्क्रिप्शन नंबर 1 में तौहीद हमने डिस्क्राइब किया। उसके बाद तौहीद के बाद अदल। अदल हमारे जहन में कोई चीज़ आ रही होगी, इक्वलिटी, इक्विटी, जस्टिस, ठीक है, मतलब अदालत। अदालत जो है हमारी अदल से निकली। आप सुनते हैं ना अदालत वर्ड, तो अदालत को अदल से निकला है, जिसमें अक्सर 2 तराजू भी बने हुए होते हैं, तो बिल्कुल वो अदल से ही निकला है वर्ड। अदल क्या चीज़ होती है, मसलन किसी भी चीज़ को उसके हक़ पर रखना, उसकी जगह पर रखना, उसका क्या होता है, अदल होता है। मिसाल के तौर पर ये पेन है, इसका क्या है, इसको, इसकी सही डेफिनेशन क्या होगी, अगर मैं इससे क्या करूँ, बोर्ड पे लिखूँ, अगर मैं इससे बोर्ड पे नहीं लिख रहा और मैं कहीं और रख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो ये इसके साथ जुल्म हो रहा है। अब आप खुद बताइए कि क्या एक इतने से पेन जिसको हमने और आपने क्रिएट किया है, इसके साथ जुल्म हो रहा है, तो हमारी पूरी जो इतनी बड़ी यूनिवर्स है, जिसको हमने और आपने अक्सर पूरा क्या आधा भी नहीं देखा होगा, आधे का आधा भी नहीं देखा होगा, क्या उसमें अगर जुल्म हो तो क्या कोई अदालत का निज़ाम नहीं होगा, इलाही अदालत यानी कि खुदा की अदालत का निज़ाम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जिसने हमें इतनी बड़ी अदालत बना के दी, इतनी बड़ी दुनिया बना के दी, क्या वो इस इतनी बड़ी दुनिया में अदालत का निज़ाम नहीं रखेगा? बिल्कुल रखेगा अदालत का निज़ाम। तो आइए अब हम नंबर 2 को क्या करते हैं, अदल को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। अल्लाह ताला आदिल है, वो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। मुझे गुस्सा आ जाए किसी पर, हो सकता है कि मेरा किसी पर क्या हो जाए, हाथ उठ जाए, हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने हाथ को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, ठीक है, हमें किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। आप खुद बताइए, क्या खुदा जिसने हमें इतना इतना प्यार करता है, कहते हैं कि 70 मदर्स जितना प्यार करता है वो हमसे, लव करता है खुदा हमसे, क्या वो हम पर जुल्म करेगा? हरगिज़ नहीं, खुदा हम पर जुल्म नहीं करता। उसके बाद उसने अदल का हुक्म दिया है और जालिम पर लानत, कर्ज दी है, लानत CURSE, कर्ज, यानी कि उसने कहा है कि सबके साथ अदल करो। जिस तरह मैंने बताया इस पेन के साथ अदल है, क्या करना है, बोर्ड पर लिखना है,
تو خدا بند متعال فرماتا ہے کہ کیا کرو، سب کے ساتھ عدل کرو، اور جو ظالم ہے، جو ظلم کرتا ہے، خدا نے اس پہ لعنت فرمائی ہے۔ اب آپ خود بتائیے، نمبر 1 پہ ہم نے کیا پڑھا تھا، جب خدا کسی پہ ظلم کرنے والے پہ لعنت بھیج رہا ہے تو کیا خدا خود کرتا ہوگا؟ اللہ نہ کرے، ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، خدا ایسا نہیں کرتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا کوئی کام علم و حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر خدا اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہوتی ہے، دانائی ہوتی ہے، ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے ساتھ، فار ایگزامپل ہمارے ساتھ ایک کام بہت برا ہو گیا، ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، یا مثال کے طور پر مجھے کہیں کرکٹ کھیلنے جانا تھا، ٹھیک ہے، فٹ بال کھیلنے جانا تھا، یا فار ایگزامپل میرا ویڈیو گیم کا ٹائم ہوا تھا، ہم سب کھیلتے ہیں نا گھروں پہ، میرا یہ ٹائم ہو رہا تھا، فار ایگزامپل جیسے ہی وہ ٹائم میرا ہوا، مجھے کھیلنا تھا، کبھی لائٹ نہیں جاتی، آج لائٹ چلی گئی، میرا تو ٹائم تھا ویڈیو گیم کا، یا فار ایگزامپل کرکٹ کھیلتا ہوں میں، روز 5 بجے کرکٹ کھیلتا ہوں، آج کوئی اینڈ ٹائم پہ 5 بجے ایسا ہوا کہ میں کرکٹ نہیں کھیل سکا، یا فار ایگزامپل بہت ساری اور بھی ہمارے پاس اس طرح کی ایگزامپلس ہیں کہ ہم یہ کام فور اے ٹائم بھی ہم نہیں کر سکے، ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، ہمیں تو یہ کام کرنا تھا، یا فار ایگزامپل ہمیں ڈاکٹر کے جانا تھا، وہ بہت ضروری تھا، اور بالکل اینڈ ٹائم پہ کیا ہوا، ہم وہاں پہ نہیں جا سکے، تو کیا ہوا، کوئی نہ کوئی یہ بھی پوری ایک حکمت خدا ہے، مطلب اس کے پیچھے خدا کی کوئی نہ کوئی دانائی ہے، حکمت ہے۔ واقعی میں آپ کو چھوٹا سا سناؤں، اس پہ ٹائم تو انشاءاللہ نہیں ہوگا زیادہ، میں چھوٹے سے مین پوائنٹ دے سکتا ہوں آپ کو اس واقعے سے، کہ ایک بادشاہ تھا اور ایک اس کا وزیر تھا، ٹھیک ہے، سو بادشاہ اور وزیر میں کیا ہو گیا، تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی، اس کے بنا پر بادشاہ نے کیا کر دیا، وزیر کو اس میں قید میں ڈلوا دیا، ٹھیک ہے، قید میں ڈلوانے کے بعد وہ بادشاہ نے کیا کر دیا، اس وزیر کو قید میں ڈلوا دیا اور خود کہیں شکار پہ چلا گیا، اور بہرحال کہتے ہیں کہ اس شکار پہ جانے سے پہلے جب کسی نے وجہ دریافت کی کہ بادشاہ نے وزیر کو کیوں قید میں ڈلوایا، کہ بادشاہ کا کسی فنگر جو تھی نا وہ کٹ گئی تھی، تو اس پہ وزیر نے کیا کہا کہ اس کام میں خدا کی کوئی حکمت ہوگی۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ میرا ہاتھ کٹ گیا اور کہہ رہے خدا کی حکمت ہوگی، بادشاہ نے وزیر کو سپاہیوں کو کہا کہ وزیر کو میرے جیل میں ڈال دو، جیل میں چلا گیا وزیر۔ بادشاہ سلامت ایک دن کہاں گئے، شکار پہ چلے گئے، جب شکار پہ گئے بادشاہ سلامت، وہاں پر کیا ہو گیا، وہ اپنے ساتھیوں سے جو ان کے فوجی تھے، سولجرز تھے، وہ ان سے کیا ہو گئے، ڈسٹرب ہو گئے، تھوڑی ڈسٹینس کریٹ ہو گیا بیچ میں، تھوڑا ہٹ گئے، وہ چلے گئے، بادشاہ سلامت اکیلے رہ گئے۔ کوئی اور لوگ آئے، انہوں نے کیا کر لیا، بادشاہ سلامت کو پکڑ لیا، اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا، اور ان کا میں نے بتایا تھا نا، ان کی فنگر کٹ گئی تھی، مطلب جسم سے ان کی فنگر الگ ہو گئی تھی، تو وہ بادشاہ کو لے کے چلے گئے، پکڑ لیا انہوں نے، ان لوگوں نے جو وہاں پہ بادشاہ اپنے دوستوں سے الگ ہوئے تھے، ساتھیوں سے، سولجر سے الگ ہوئے تھے، تو کسی اور نے اریسٹ کیا، اپنے ساتھ لے کے چلے گئے بادشاہ سلامت کو۔ وہ بادشاہ سلامت جب کہیں اور چلے گئے تو وہاں پہ جس نے پکڑوایا تھا اس نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے اس کو کیا کر دو، قتل کر دو، مطلب بادشاہ سلامت کو قتل کر دو۔ بادشاہ سلامت جب قتل کرنے کے لیے لے جا رہے تھے ان کو، تو پتہ چلا، انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا تو انگلی کٹی ہوئی ہے، فنگر ان کی جو ہے ہینڈ سے کٹ ہوئی ہے، تو اس پہ ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ جو وہاں کا بادشاہ سلامت تھا اس کو کہا کہ ان کی کیونکہ فنگر کٹ ہوئی ہے تو لہٰذا ان کی قربانی نہیں ہو سکتی، مطلب ان کو ہم قربان نہیں کر سکتے، مار نہیں سکتے، ان کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا، بادشاہ کو کیا کر دیا، رہا کر دیا، جاؤ تم آزاد ہو۔ اب بچوں آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا ابھی، اس وزیر نے کیا کہا تھا جب بادشاہ کی فنگر کٹ ہوئی تھی کہ خدا کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اب آپ بتائیے اس میں اگر وزیر نہ وہ بادشاہ کی فنگر نہ کٹ ہوئی ہوتی تو اس وقت بادشاہ کو اریسٹ کیا ہوتا، اور بادشاہ کی جب فنگر بالکل صحیح ہوتی تو اس کو قید کر لیتے، قید تو کر لیا تھا، اس کو کیا کر لیتے، مار دیتے جان سے، بادشاہ مر جاتا۔ اور پھر وزیر کے گرفتار ہونے میں کیا حکمت ہوئی کہ کیونکہ وزیر اگر گرفتار نہ ہوتا اور بادشاہ کے ساتھ ہوتا تو وزیر تو صحیح و سالم بالکل تھا، وزیر کو کیا کر سکتے تھے، وہ مار سکتے تھے۔ تو اس کام میں، ان دونوں کاموں میں کیا ہوئی، خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوئی، حکمت ہوئی، دانائی ہوئی۔ تو خدا کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے ہر کام میں، ہمیں اور آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم بعض اوقات اس کی مصلحت کو نہیں سمجھ پاتے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کرکٹ کھیلنا تھا اور اینڈ ٹائم پہ کیا ہو گیا، لائٹ چلی گئی، ڈاکٹر کے جانا تھا، کچھ ہو گیا، نہیں جا سکا، ٹھیک ہے، یا فار ایگزامپل مجھے کچھ نہ کچھ کام کرنا تھا، بہت امپورٹنٹ کام کرنا تھا، روز کر سکا، اینڈ ٹائم پہ نہیں ہوا، ہم نہیں سمجھ پاتے، لیکن اس میں میرے اور آپ کے لیے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، تو یہ سب نظام عدالت کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ اس کے بعد
وہ قیامت کے دن بھی عدل و انصاف کرے گا. دا ڈے آف دا ججمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, روز قیامت کا دن وہ کیا کرے گا, انصاف کرے گا. میں نے پوری زندگی فار ایگزامپل اگر مثال کے طور پر کوئی گناہ کیا ہو اور ایک آدمی نے گناہ نہیں کیا ہو, تو قیامت کے دن کیا ہم دونوں کو جنت میں بھیج دیں گے؟ نہیں. اگر کیونکہ میں نے گناہ کیا ہوگا تو مجھے روز قیامت والے دن وہ کیا کرے گا, عدالت لگائے گا, اور اس ترازو میں کیونکہ میں نے گناہ کیا ہوگا تو مجھے کہاں جانا پڑے گا, جہنم میں. اور عدل کے مطابق جس نے نیکیاں کی ہوں گی اس کو کیا کرنا پڑے گا, جنت میں بھیج دے گا خدا. اس کے بعد نمبر 3 نبوت. نبوت یعنی کہ نبی, ٹھیک ہے. اللہ نے انسان سے مراد میری اور آپ کی ہدایت کے لیے کیا بھیجے, انبیاء کو بھیجا. انبیاء اوکے بچوں, تو یہاں پہ نمبر 3 جو ہے ہماری نبوت. نبوت یعنی کہ نبی. اللہ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے, گائیڈنس کے لیے کس کو بھیجا, نبیوں کو بھیجا. جو ہم پڑھتے ہیں نا 1,24,000 انبیاء بھیجے, بالکل صحیح پڑھتے ہیں. خدا نے ہماری ہدایت کے لیے نبوت کا نظام رکھا, یعنی کہ نبیوں کا رکھا جو کہ ہماری کیا کرتے تھے, ہدایت کرتے تھے. اور نبوت کا نظام کہاں پہ ختم ہوا, ہمیں پتہ ہے, ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا, جو قرآن میں آیت بھی ہے نا, الیوم اکملت لکم دینکم والی, ٹھیک ہے. تو اس پہ ہمیں پتہ چلا کہ ہماری نبوت کے نظام بھی ایک جگہ کے ختم ہو گیا. اور نبوت میں خدا نے ہماری رہنمائی کے لیے کس کو بھیجا, نبیوں کو بھیجا. 1,24,000 نبیوں کو بھیجا تاکہ ہماری کیا ہو سکے, رہنمائی ہو سکے. اچھا, انبیاء گناہوں سے پاک یعنی معصوم ہوتے ہیں. جو نبی ہوتے ہیں یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. مجھ سے اور آپ سے کوئی سن, کوئی گناہ تو ہو سکتا ہے, لیکن نبیوں سے گناہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے بہت سے انبیاء پر آسمانی کتابیں نازل کی ہیں. بہت سارے جو انبیاء تھے, ہمارے انبیاء یعنی کہ نبی کی جمع ہے, بہت سارے نبیوں پر کیا کیا خدا نے, آسمانی کتابوں کو ریویل کیا, نازل کیا. اور قرآن مجید آخری اور مکمل کتاب ہے. قرآن مجید ہماری آخری کتاب ہے اور ہماری مکمل کتاب ہے, اس میں کوئی چیز انکمپلیٹ نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نے قرآن مجید کو کیا کیا, نازل کیا, اور وہ مکمل کتاب ہے. اور دین وہاں پہ کیا ہوا, کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی اور چیز نازل نہیں ہونی. اچھا, حضرت آدم پہلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہاں ہم نے ذکر کیا آخری نبی کا, تو پہلے تو کوئی ہوں گے. حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک, یعنی کہ اسٹارٹنگ میں حضرت آدم علیہ السلام اور اینڈنگ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت ہو گئی. اب اس کے بعد ہمارا 3rd چیپٹر یعنی کہ اس کا سب چیپٹر امامت. نبوت ختم ہوئی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت شروع ہوئی. جو غدیر قوم کے مقام پر ہم سب عید غدیر مناتے ہیں نا, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, وہاں پہ من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا اس کا علی مولا. وہ آپ کو عید غدیر والا پورا واقعہ انشاءاللہ بچوں کو پتہ ہوگا. تو وہاں پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور ہمارے امامت کا سلسلہ کیا ہوا, شروع ہوا. سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد امامت شروع ہوتی ہے ہماری, جس طرح کہ میں نے بتایا. اور کہاں سے شروع ہوا ہے, میں نے بتایا خطبہ غدیر والا قوم, غدیر قوم والا جو ہے 18 ذی الحج والا, جو ہم سب بقرہ عید کے بعد جو عید آتی ہے ہماری عید غدیر, اس کو ہم سب مناتے ہیں. اچھا, امام جو ہمارے ہوتے ہیں وہ ہماری نبی کی طرح کیا ہوتے ہیں, وہ معصوم ہوتے ہیں. جس طرح میں نے بتایا تھا نبی ہمارے معصوم ہوتے ہیں. اماموں سے بھی کیا ہوتا ہے, کوئی گناہ نہیں ہوتا ہمارا, ٹھیک ہے. مجھ سے اور آپ سے ہو سکتا ہے لیکن امام سے گناہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد امام اللہ کے حکم سے بنتے ہیں, لوگ نہیں بناتے. امام کون بناتا ہے, میں, آپ, بچے, نو. امام اللہ بناتا ہے, ٹھیک ہے. نظام الہی ہے, جس طرح ہم نے پہلے چیپٹر میں پڑھا تھا. تو یہ کیا ہے, اصول دین, یعنی کہ اصول دین کی یہ 5 جڑیں تھیں, اور اس پر سے ہم چوتھا سیکنڈ کلاس پڑھ رہے ہیں. امامت, امام, امامت یعنی کہ امام, نبوت یعنی کہ نبی, ٹھیک ہے. تو امامت کون بناتا ہے, میں اور آپ نہیں بناتے, خدا بنا کے بھیجتا ہے اماموں کو. ہمارے کتنے امام ہیں, ہمارے 12 امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں. جیسے میں نے پڑھا تھا پچھلے چیپٹر میں, ہم سب نے پڑھا تھا کہ ہم شیعہ اثنا عشری ہیں, 12 اماموں کے ماننے والے ہیں. تو یہ ہمارے امام کس کی نسل سے چلے ہیں, رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہمارے 12 امام چلے ہیں. اس کے بعد ہمارے آخری امام خدا کے حکم سے امام زمانہ, امام مہدی جن کو ہم کہتے ہیں, وہ زندہ ہیں اور پردہ غیبت میں ہیں. وہ آئیں گے تو کیا ہوگا, نظام قیامت ہوگی. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں ایک سے ایک کیا ہوئی ہیں, لنک ہوئی ہوئی ہیں. اب اس کے بعد امامت کے بعد کیا ہوئی, قیامت. یہ دن ایک دن, یہ دنیا ایک دن کیا ہو جائے گی, فنا ہو جائے گی خدا کے حکم سے. کہ دن, یہ پہاڑ, یہ کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ پہاڑ کیا ہو جائیں گے, روئی کی طرح ہو جائیں گے. سب چیزیں اپنی جگہ سے چھوڑ دیں گی, ختم ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی, بالکل ڈسٹرائے ہو جائیں گی. کس دن, قیامت کے دن. سب لوگ مر جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. سب لوگ مر جائیں گے
फिर सूट फूका जाएगा, फिर क्या होगा, वो हम सब ने वाकया पढ़ा होगा, सबको पता होगा, अच्छी तरह पता होगा, सारे लोग क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, फिर दोबारा कब्रों से उठाए जाएंगे, फिर दोबारा जिंदा किए जाएंगे खुदा के हुक्म से, क्योंकि खुदा कादिर है, जो चाहे कर सकता है, कुदरत रखता है, सबको मारेगा उस दिन, उसके बाद फिर सब दोबारा लोगों को जिंदा किया जाएगा। फिर हमारे अमाल का हिसाब किताब होगा, जैसे हमने पढ़ा था क़यामत के दिन खुदा अदल करेगा, अदालत लगाएगा, इसी तरह क़यामत के दिन खुदा क्या करेगा, हमारा हिसाब किताब करेगा। नेक लोग जन्नत में और बुरे लोग जहन्नुम में जाएंगे। जन्नत में हर तरह की क्या होंगी, नेमतें होंगी, और जहन्नुम में क्या होगा, नेमतें नहीं होंगी, बल्कि वहाँ पे क्या होगा, जिसने गुनाह किया होगा उसको उसका क्या मिलेगा, अजर मिलेगा, और गुनाह का अजर क्या होता है, जहन्नुम। ठीक है, तो लिहाजा हम सबको क्या करना है, अच्छा वाला अजर कमाना है, यानी कि हम सबको गुनाह नहीं करने, हम सबको कहाँ जाना है, क़यामत वाले दिन जब हिसाब किताब होगा, अजर होगा, तो उसके हमारी जो नेकियाँ होनी वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए हमारी, क्योंकि मासूम तो नहीं होते, मासूम तो खाली नबी और इमाम होते हैं। ठीक है, हमारे अहले बैत है मासूम, ठीक है, जिनको हम कहते हैं शहादा मासूमीन कहते हैं, वो बिल्कुल मासूम है, उससे सिन नहीं हो सकता, गुनाह नहीं हो सकता। तो लिहाजा इस बात से हमें ये सबक लेना चाहिए कि हमसे कोई गुनाह नहीं होना चाहिए, और जब हिसाब किताब होगा, अदालत लगेगी, तो उसमें हमारा तराजू का पलड़ा नेकियों का क्या होना चाहिए, बहुत भारी होना चाहिए, ताकि हम सब जन्नत में जाके नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। ठीक है बच्चों, इंशाअल्लाह हम अपने लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी बातें इससे सीखने को मिली होंगी। वबिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि